بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. رب العالمین کا کرم، اسی کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج اس ماہ مبارک کی پرنور رات میں تبرکات شریف کے سائے میں رب العالمین کی رحمتوں کو طلب کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما دے اور اس ماہ مبارک کے نور کے طفیل رب العالمین ہمارے سینوں کو پر نور فرما دے. قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا روشن اور مبارک کلام ہے کہ جس میں ہر خشک اور تر چیز کا ذکر ہے. یہی وہ اللہ تبارک و تعالی کا مبارک کلام ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ تمام علوم کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، اگر انسان کی رسائی نہیں ہے تو اس کے ذہن کا قصور ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کی سچی کتاب میں دعا مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا اور دعا کیسے کی جائے اور کس نعمت کا سوال کیا جائے. دن میں کئی بار اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو طلب کرتے ہیں اور نماز میں بھی اس دعا کے ذریعے رب العالمین سے سوال کرتے ہیں. اور وہ دعا کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. سیدھا راستہ اور سچا راستہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ انعام ہے کہ جسے سیدھا اور سچا راستہ میسر آ گیا اور اس پر ثابت قدم ہو گیا تو وہ اس دنیا میں کامیاب ہوگا اور رب العالمین بروز قیامت اسے درجات عطا فرمائے گا. سیدھا اور سچا راستہ صراط مستقیم یہ کس راستے کا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے کلام نے خود ہی اس کا تعین کر دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھا اور سچا راستہ وہ ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، جو اللہ کے مقبول ہیں، ان کے راستے پر جو چلنے والا ہے وہ سیدھے اور سچے راستے پر ہے. انعام یافتہ میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی معرفت سب سے زیادہ جنہوں نے پائی وہ انبیاء ہیں. میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں کہ اللہ کا کلام فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ عیسیٰ ابن مریم یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. جو مردے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. اور عیسیٰ ابن مریم
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں جلیل القدر درجے پر فائز ہیں، وہ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ آئیے بات اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے ہی ہو کہ اس نور والے کلام سے فیض یاب ہو جائیں کہ مہینہ بھی نور والا ہے، حضور بھی نور ہیں اور کلام بھی نور ہے، اور جب اللہ کے کلام کے نور کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا سینہ بھی روشن اور منور ہو جائے گا۔ چنانچہ فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرماتے ہیں کہ میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو تشریف لے آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے حضور کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ، اہل کتاب سے یہ کہا گیا کہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں تم جانتے ہو اور پہچانتے ہو، ان کی آمد سے پہلے ان کے صدقے سے دعائیں کرتے اور التجائیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے سے فتوحات دیتا تھا۔ عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے بعد تشریف لے کر آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے عیسیٰ ابن مریم ایک بار اپنی قوم میں جلوہ فرما تھے، جب قوم نے آپ کی گفتگو کو سنا تو پکار کے کہنے لگے کہ وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جس نے ایسا بیٹا جنم دیا ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم یہ کہتے ہیں کہ میرے بعد جو تشریف لے کر آئیں گے ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہوگا، حضور کی آمد سے پہلے انبیاء حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو انبیاء کے طریقے پر ہیں اللہ کے فضل سے وہ بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں اور حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے صراط مستقیم پر انہیں گامزن کر دیا جو حضور کے فضائل اور کمالات سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور کمالات یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب فضائل اور کمالات انسان سنتا ہے، جب حضور کا ذکر سنے گا، جتنا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے اتنی محبت زیادہ ہوتی ہے، جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنا ادب اور تعظیم میسر آتا ہے، اور جو ادب اور تعظیم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے صراط مستقیم اسی کا مقدر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہی ارشاد فرمایا کہ ادب اور تعظیم کی کس قدر اہمیت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تعظیم کی یہ برکت ہے کہ تعظیم کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی دلوں کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم، اور یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی جو ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو جو حضور کی تعظیم کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ اور حضور کی تعظیم کس طرح میسر آتی ہے کہ حضور کا جو ذکر کرتا ہے اسے تعظیم نصیب ہو جاتی ہے کہ کثرت سے جب ذکر کرے گا اس کے سینے میں محبت قائم ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی محبت کے ساتھ اس کو تعظیم کی نعمت عطا فرما دے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کا ذکر اور تذکرہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کیا تو وہ خوش نصیب ہیں جو حضور کی آمد کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ انبیاء کے طریقے پر ہیں۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا ذکر کس انداز سے کیا گیا
کہ فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، محبوب کی آمد سے پہلے تو لوگ سری گمراہی میں مبتلا تھے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیا جلوہ فرما ہوئے، دنیا کا عالم جو ہے یہ عالم کا رنگ بدلنے لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد وہی گمراہی ختم ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جو لوگ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے تھے، بچیوں کو زندہ جو ہے یہ دفن کر دیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ شریعت لے کر آئے، وہ دین لے کر آئے کہ جس کی روشنی سے جو ہے ہر طرف نور پھیل گیا. حضور کی ابھی تو آمد ہو رہی تھی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ایسا نور میں نے دیکھا کہ اس نور کی روشنی میں فرائیت مشارق الارض و مغاربہا، کہ میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا. حضور کی آمد ہوئی، ان کی والدہ کو نور ایسا ملا کہ حجابات اور پردے اٹھ گئے. رہتی دنیا تک یہ قانون بن گیا کہ جو حضور کو تسلیم کر لے گا، نور تسلیم کر لے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی نور سے منور فرما دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی. حدیث پاک میں آتا ہے حضور کی آمد کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جنتوں کو سجا دیا جائے، آپس میں خوشخبریاں دے رہے ہیں، سب مبارکباد پیش کر رہے ہیں. ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ آپس میں جب سب مبارک دے رہے ہیں وہ تو اپنی طرف کئی روایات سے ثابت ہے، لیکن شیطان چیخ و پکار کرنے لگا اور کہنے لگا وَيْلَكُمْ، تباہی اور بربادی ہے، لم تہلکوا مثلہ، ایسی تباہی اور بربادی کبھی نہیں آئی. مل قصۃ، پوچھا قصہ کیا ہے. شیطان کہنے لگا اپنے چیلوں سے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کی ولادت ہو چکی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت شیطان کیا کہتا ہے کہ آپ بالسیف القاطع، ایسی تلوار سے تشریف فرما ہوئے ہیں کہ آپ شرک کا خاتمہ کر دیں گے. شیطان چیخ و پکار کر رہا تھا، شیطان واویلا مچا رہا تھا، اور فرشتے مبارکباد دے رہے تھے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبارکباد دے رہے تھے. تو مفسر قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دے دیا اور بتا دیا کہ لوگوں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے حق ہیں، ہم کہاں جائیں. بس علامت انہوں نے مفسر قرآن نے بیان کر دی. اور کیا مفسر قرآن نے پیاری علامت بیان کی. احمد یار خان علیہ الرحمت الرحمان نے کہ آپ اپنے شعر میں حضور سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور حقیقت سے پردہ بھی اٹھاتے ہیں. اور آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وقت عالم کا رنگ بدلا جا رہا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، وہ رفتیں اور بلندیاں عطا فرمائی کہ اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام جہاں کے لیے رحمت ہیں. اور قرآن کیا فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہو جائے تو تم خوشی کا اظہار کرو. اور قرآن تو یہ فرماتا ہے حضور تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. جو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، جو ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، وہ قرآن پاک سے براہ راست دلیل دیکھ رہا ہے، اللہ کے کلام سے منور ہو رہا ہے اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کے بارے میں محققین نے کیا فرمایا. محققین یہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ محققین نے کس حدیث کے تحت یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا؟ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا، اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ خواب میں جب کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کہا بس پیر کے روز میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی میں نے خوشی کا اظہار کیا تھا تو عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اس حدیث کے تحت محققین علماء فرماتے ہیں کہ اس کافر کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، تو جو مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس خوشی کے اظہار کرنے والوں کو خوشحالی سے مالا مال فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار، ان محفل کا انعقاد کرنا، محققین اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے مسلمانوں کے اندر کہ انہوں نے یہ طریقہ رائج کر لیا کہ جب میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبت نے یہ طریقہ ایجاد نہیں کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں ایک کتاب میں آتا ہے کہ آپ کو روز آنا خواب میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا، اور بخاری اور مسلم شریف کا جو فیض ہے یہ انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اعلی حضرت سے صدیوں پہلے کے ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی اس حدیث کے تحت یہی لکھا ہے کہ ابو لہب جیسا کافر حضور کے بنا پر جو ہے اس کی عذاب میں تخفیف ہو جائے، اگر کوئی مسلمان خوشی کا اظہار کرے گا تو وہ کیوں کر محروم رہ سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار اگر ہم یہ سمجھیں کہ بدعت ہو جائے گا، یہ نئی چیز ہو جائے گی، اتنی سخت ترین غلطی ہے کہ اس غلطی کی بنا پر، اسلام کو نہ سمجھنے کی بنا پر ہم غیر مسلموں کو بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کئی ایسے ہیں مسلمانوں پر اعتراض آئے دن کرتے ہی رہتے ہیں، اور شاید میں نے، اور حقیقتاً پہلے بھی میں نے عرض کیا ہوگا کہ ایک وقت میں جب ہم پنجاب میں ہوتے تھے تو وہاں کی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک وقت وہ آیا تھا اس سے کچھ عرصے پہلے کہ ایک اشتہار چھپا تھا، عیسائیوں نے اشتہار نکالا، نعوذ باللہ مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تم تو یہ کہتے ہو، جو بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں انہی سے مخاطب ہوئے ہوں گے، تم تو یہ کہتے ہو کہ تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تو کسی چیز کا علم نہیں تھا، انہیں تو دیوار کے پیچھے بھی نعوذ باللہ علم نہیں تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تو کچھ اختیار نہیں ہے۔ دیکھو قرآن کیا فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ باتیں کوٹ کرنے کے بعد ان عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ اے مسلمانوں تم ہمارا دین اپنا لو، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا گیا اور وہ جواب بھی چھپا ہے، رضائے مصطفیٰ جو نکالتے ہیں انہوں نے اس زمانے میں اس کا جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کون سے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو حضور کی عظمت کے قائل نہیں ہیں۔ عیسائیوں سے جواب دیا تھا، مسلمانوں کا عقیدہ تو پھر بیان کیا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو جو اختیار نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو حضور کا سچا غلام ہو جائے، شہنشاہ بغداد کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ٹھوکر لگاتے ہیں تو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ عیسائی مسلمانوں پر اعتراض نہیں کرتے ہوں گے اور عیسائی جو ہے یہ مسلمانوں کو فارغ چھوڑ دیتے ہیں۔
عیسائی اگر اعتراض کر لیں اور یہ کہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ جو قرآن پڑھتے ہو، یہ قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو اس پہ زبر زیر نہیں لگے ہوئے تھے۔ اگر کوئی پوچھ لے ہم سے کہ اب بڑا تفسیر قرآن اور درس قرآن کا نام عام ہو رہا ہے، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایسی قومیں فتح نہیں ہو چکی تھی کہ ان کی زبان عربی نہیں تھی؟ تراویح سے نمازیں تو وہ بھی ادا کیا کرتے تھے، تو کیا خلاصہ تراویح وہ بیان کرتے تھے؟ سبحان اللہ! کیا قرآن سے محبت جو آج لوگوں کے دلوں میں قائم ہو گئی ہے، صحابہ سے بڑھ کر، تابعین سے بڑھ کر تھی؟ اگر یہ نیا کام تھا تو انہیں بھی کرنا تھا۔ یہ تو بدعت ہو جائے گا، بدعت حرام ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، درس قرآن دینا بھی حرام ہو جائے گا، قرآن پر زبر زیر پیش ہیں وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو مثال دوں، ہم جو 6 کلمے پڑھتے ہیں، 6 کلمے جو پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھے ہیں، کسی دلیل سے کوئی ثابت کر دے کہ حضور علیہ السلام نے یہ 6 کلمے پڑھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے اور فاروق اعظم نے یہ 6 کلمے پڑھے ہیں، کسی صحابی نے پڑھے ہیں، چلیں کسی تابعی نے پڑھے ہیں، کسی تبع تابعی نے پڑھے ہیں، تو ماشاءاللہ تابعین سے اور صحابہ سے بڑھ کر بڑی محبت دین سے بیدار ہو گئی۔ ابھی تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں کلمہ یاد کروانے شروع کر دیتے ہیں۔ حضور سے بڑھ کر بھی دین کی محبت آپ کے دلوں میں ہے، صحابہ سے بڑھ کر دین کی محبت آپ کے دلوں میں ہے۔ یہ 6 کلمے پڑھنے والا بھی نعوذ باللہ بدعتی ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ دین کی باتیں سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ حضور کا ذکر جو ہے یہ ایمان کی جان ہے، اور حضور کا ذکر کرتے وقت اگر شیطان کا وسوسہ پیدا ہو جائے تو بتائیے پھر ایمان کا کیا بنے گا؟ اور اگر ایمان کی حفاظت کا درس نہ دیا جائے تو اس مہینے میں پھر اور کیا کام ہے؟ تو یہ حفاظت ایمان کے بارے میں سوچئے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار بدعت ہو جائے گا تو 6 کلمے پڑھنا بھی بدعت ہو جائے گا، درس قرآن دینا بھی بدعت ہو جائے گا، قرآن پاک پر اعراب لگانا بھی بدعت ہو جائے گا۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جب تلاوت ختم ہو جاتی ہے تو قاری صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ بخاری شریف میں ہے، حضور نے تلاوت ختم کرنے کے بعد صدق اللہ العظیم پڑھا ہے؟ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے؟ کس نے ایجاد کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو صدق اللہ العظیم پڑھے گا وہ بھی بدعتی ہو جائے گا۔ تو پھر دین کو نعوذ باللہ کس چیز کا نام رہے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اگر اپنے آپ کو دور کر لیا تو یاد رکھیے گا پھر وہ پستی کی طرف ہم دھکیل دیے جائیں گے کہ پھر لوگ یہ بھی دلیل لینے کے لیے پہنچ جائیں گے کہ 15 شعبان المعظم کو جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو بتائیے پھر ہمیں جو ہے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کسی غیر مسلم کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے اب ہمیں دلیلیں درکار ہیں، ہم کتابیں چھاپنے لگ جائیں اور کہیں کہ ہم جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یہ بھی عین اسلام ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہمیں یہ سارے دلائل دینے پڑیں گے؟ قرآن پڑھنے پر بھی دلیل دینی پڑے گی، 6 کلمے پڑھنے پر بھی دلیل دینی پڑے گی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ ان سے پھرے جہاں پھرا، حضور سے جب پھر گئے تو پھر ہر طرف سے ہمیں جو ہے شامت اعمال ہی شامل ہے۔ حضور کے ذکر سے اگر رک گئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ کون جواب دے گا اس کا؟ ہر چیز پر اعتراض ہو جائے گا، ہر چیز بدعت ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر اگر اعتراض کو کرتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اعتراض جبھی ہوتا ہے کہ جب قرآن کے نور سے کوئی منور نہ ہو۔ ان محققین نے جو انہوں نے اسلام کے اصولوں کو سمجھا ہے اور جانا ہے، ان اصولوں کو جو نہ سمجھے تو اعتراض ہوتا ہے، اور اگر اصولوں کو جاننے والا ہو تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ہمارے دین میں اتنی تنگ نظری نہیں ہے،
دین اتنا محدود نہیں ہے کہ سورہ یاسین شریف پڑھنے پر بھی اسے دلیل دینی پڑے گی. کاش کہ یہود اور نصارہ کی سازشوں کو ہم پہچاننے میں کامیاب ہو جاتے، جو آج برملا ہمیں کہتے ہیں معاذ اللہ کہ عیسائیت اپنا لو، کہ تم اپنے حضور کے بارے میں تمہارے یہ عقائد و نظریات ہیں، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی. پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں کیا معلوم کون حق پہ ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے، ہم تو سیدھے سادے بندے ہیں، جہاں چاہتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. دنیاوی معاملات میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے کاروبار میں ہم تو سیدھے سادے بندے ہیں. ہم نے سوچا کہ یہاں کپڑا مارکیٹ ہے تو کیا ہوا، روزی کا رزاق تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، ہم تو اس میں کھلونے کی دکان کھول لیں گے، استخارہ ہم نے کر لیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ دنیاوی معاملے میں تو بڑے سمجھدار بنتے ہیں. ہاں دینی معاملہ آیا تو ہم تو اس چکروں میں نہیں پڑتے. یہ چکر نہیں، یہ ایمان کی حفاظت پہ لمحہ فکریہ ہے. کیا ایمان کی حفاظت کو چکر کا نام دیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دلوں کو روشن کر دیتی ہے. صحابہ علیہم رضوان کا ایمان کیوں معتبر ہوا؟ اس لیے کہ وہ حضور کی تعظیم کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غیب کی خبر دی، احادیث طیبہ کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کی سیرت کو پڑھیے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غیب کی خبریں دیتے تھے تو صحابہ آمنا و صدقنا کہتے تھے. اور اس زمانے میں ایسے لوگ تھے بظاہر حضور کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے تھے، جب حضور غیب کی خبریں دیتے تھے، پڑھیے قرآن پاک کی تفسیر تو آپ کو پتہ چلے گا، حضور غیب کی خبر دیتے تھے تو ماننے سے انکار کر دیتے تھے. فیصلہ تو اس زمانے سے ہو چکا ہے، ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حضور کے فضائل اور کمالات کو تسلیم کر لے تو سمجھ جانا یہی صراط مستقیم پر گامزن ہے. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں یہاں پر جمع ہونے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ سیدی اعلی حضرت نے طریقہ ایجاد نہیں کیا ہے. محدث ابن جوزی جن کے بارے میں ایک کتاب میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر 1,00,000 افراد نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. انہوں نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت کہ حضور کی آمد پر جو خوشی کا اظہار کرتا ہے اللہ اسے خوشحال کر دیتا ہے. 700 سال سے زائد اعلی حضرت سے پہلے کے زمانے کے جو محققین ہوئے ہیں ان کی رائے پیش کر رہا ہوں. اعلی حضرت نے تو یہ کام کیا ہے کہ جو صحابہ کے عقائد تھے، جو محققین کے عقائد تھے، ان عقائد کو آپ نے روشناس کرا دیا اور مسلمانوں پر احسان کر دیا اور تحفظ ایمان کا ذریعہ بن گئے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. ہم تو اعلی حضرت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ محقق علماء جن کو سبھی تسلیم کرتے ہیں، اور اگر تسلیم نہ کریں تو پھر دین کی بنیادیں ہل جائیں گی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم سے پھر اگر ان کا انکار کر دیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، تو بخاری اور مسلم پر کیا ایمان ہے؟ پھر ان کے ذریعے تو بخاری مسلم ہمیں ملی ہے. وہ محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ جو خوشی کا اظہار کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت حسنہ جس طریقے سے خلاصہ تراویح جو رمضان میں ہو رہا ہے بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنگ نظری کا درس نہیں دیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ دین لے کر نہیں آئے ہیں کہ جس میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لی جائے تو بدعتی ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حکیمانہ انداز کے ساتھ اپنے امتیوں کو اس بات کی طرف ابھارا ہے. اہم ترین بات عرض کرتا ہوں، اس بات کی طرف حضور علیہ السلام نے ابھارا ہے کہ ان کے امتی
اچھے اچھے نیک کام، نئے نیک کام ایجاد کرتے رہیں. نیا اچھا کام بدعت حسنہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ابھارا ہے، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے. نہ صرف فرمایا ہے بلکہ ترغیب دی ہے. ترغیب بھی اس انداز سے دی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ جو کوئی اسلام میں دین میں نیا اچھا طریقہ ایجاد کرے گا تو جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی اس ایجاد کرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہ نیا طریقہ ہے. صحابہ علیہم رضوان کے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے مہینے میں محفلیں نہیں ہوتی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ علیہم رضوان حضور کی ثنا خوانی کرتے تھے. محفل نعت میں کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی ہے. اس کی ابتدا میں قرآن کی تلاوت ہے، اس کی انتہا میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے. اس چیز کا نام ہے یہ محفل. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے تو کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنا یہ عین قرآن مجید فرقان حمید کے اس پیغام پر عمل کرنا ہے یہ جس کے بارے میں فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح اور شام اللہ کے نام کی تسبیح کرو. کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا یہ حضور کی تعظیم ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو بخاری شریف کا فیض لے کر آئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہے. آپ کے نامہ اعمال میں نیکی نہیں، عاجزی اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں. آپ تو وہ شخصیت ہیں کہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث رسول کا درس دیا کرتے تھے، روزانہ رات کو رسول اللہ کا دیدار کیا کرتے تھے. عرض کرتے ہیں مولا میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت کا مہینہ آتا ہے میں کھڑے ہو کر ادب سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. میں ادب سے کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. اے پروردگار اس نعمت کے صدقے، اس نیکی کے طفیل تو میری بخشش فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بخشش کا ذریعہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم دلوں کا نور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں تعظیم عام ہوگی وہاں شیطان کا چیخنا اور چلانا ہوگا. کیوں؟ شیطان کیوں چیخے گا؟ شیطان کیوں چلائے گا؟ اس لیے کہ شیطان نے اپنے چیلوں سے یہ کہا تھا کہ اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے بالسیف القاطع، جو ایسی تلوار لے کر آئے ہیں جو شیطان کو کاٹ کے رکھ دیں گے. تو دیکھیے جب کوئی کسی کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، جب کوئی کسی کے خلاف ہوتا ہے تو دوسرا واویلا تو مچاتا ہی ہے. یہ تو حقیقت ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم جسے صحیح معنوں میں نصیب ہو گئی، اس نے صراط مستقیم کو پہچان لیا، اور جس نے صراط مستقیم کو پہچان لیا اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. تو جنگ جو ہے یہ ایمان کی ہے، ایمان کی. شیطان نہیں چاہتا ایمان محفوظ رہے. آئیے میں آپ کو ابن عابدین شامی رحمت اللہ کی تعالی علیہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، پھر میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شیطان کیوں چیختا ہے اور چلاتا ہے. ابن عابدین شامی رحمت اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو صالحین، جو اولیاء ہیں، اولیاء جو ان کی عظمت کا قائل نہیں ہوگا. کیا مطلب؟
جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو ان کی کرامتیں ہیں، مثلا حضور غوث اعظم خواجہ غریب نواز، تو ابن عابدین شامی یہ فرماتے ہیں جو ان کی عظمت کا قائل نہیں ہوگا، جو اولیاء اللہ کو نہیں مانے گا، وَيُخْشَى عَلَيْهِ سُوءُ الْخَاتِمَةِ، تو ڈر اس بات کا ہے کہ ان کا خاتمہ بالخیر نصیب نہیں ہوگا۔ جو صالحین کا منکر ہو جائے گا اس کا خاتمہ خیر نہیں ہوگا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے روکے گا اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے روکے گا۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ شیطان کے وسوسوں کی بنیاد بھی جھوٹ پر ہی ہوتی ہے، یعنی اپنے جھوٹ کو اس طرح مزین کر دیتا ہے اور ذہنوں کو الجھا دیتا ہے کہ بظاہر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن اس سے یہ پتا ضرور چلتا ہے کہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ حضور کا ذکر عام ہو، اتنا ضرور پتا چلتا ہے۔ شیطان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، غلط وسوسوں کے ذریعے اپنے وسوسے کو، غور سے سنیے، غلط وسوسوں کے ذریعے اپنے وار کو، وسوسے کو مزین کرتا ہے۔ اور ہم تو ویسے ہی نعوذ باللہ، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہوں گے، جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب ذرا ہینڈسم نظر آئیں، اسمارٹ نظر آئیں، اور ہم جو ہیں وہ وسعت نظری والے نظر آئیں، جو یہ کہتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم تو ان چکروں میں ہی نہیں ہیں۔ تو شیطان ایسے لوگوں کو وار کر دیتا ہے، پھر تحقیق کرنے کی کسے ضرورت ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ اور شیطان کے جو وار ہیں اور وسوسے ہیں، یہ بظاہر دیکھا جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے بڑے پاورفل ہیں، لیکن حدیث اور قرآن کا نور سے دیکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیطان یہ کہتا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس دن خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کئی سال تک نعوذ باللہ ہو سکتا ہے اس سال بھی یہ پمفلیٹ چھپتا ہو۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور تشریف لے گئے ہیں تو خوشی کا اظہار کس لیے؟ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے صحابہ سے عقیدت رکھتے ہیں، اور جب وہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک گروہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پیٹ رہا ہوتا ہے تو اسے سمجھانے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سوگ جو منایا جاتا ہے، غم جو کیا جاتا ہے، وہ تو 3 دن کیا جاتا ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو مارا نہیں جاتا۔ اسلام کا اصول یہی ہے کہ افسوس کا جو اظہار ہوگا، سوگ جو ہوگا، وہ 3 دن کا ہوگا۔ محرم کے بعد کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ سفر 1 مہینہ گزرتا ہے۔ ربیع الاول میں وہی لوگ کہتے ہیں کہ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تمہیں سوگ کا اظہار کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کر رہے ہو۔ تو یہ 1 مہینے کے گیپ سے اتنا تاثر میں فرق کیوں پڑ جاتا ہے؟ ابھی محرم کے مہینے میں تو یہ کہا گیا کہ سوگ تو 3 دن منانا ہے، سفر کا مہینہ گزرا ربیع الاول میں، پھر یہ خود کہتے ہیں کہ آپ سوگ منائیے۔ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ باتیں بھی ایسی ہیں کہ اگر ان سے پردہ نہ اٹھایا جائے تو کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ حقیقت نہ بیان کی جائے تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہائے دن جو ہے لوگ پھر یہ پوچھتے ہیں، ابھی ربیع الاول شریف 12 تاریخ آنے والی ہوگی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، وہ پمفلیٹ وہ پھر عام ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام جو ہے اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تم خوشی کا اظہار کر رہے ہو۔ تو حدیث میں فرمایا کہ 3 دن سوگ کے ہیں، اللہ، ہاں مگر جس کا شوہر دنیا سے چلے جائے بیوی کے لیے زیادہ عدت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کے محبوب جس کلام کو لے کر آئے ہیں، اس کلام نے تو ایک اصول یہ بتایا ہے کہ جب اللہ کی نعمت تمہیں مل جائے تو اس نعمت کو تم عام دن نہیں سمجھنا،
اس نعمت کو تم عید کا دن قرار دینا کہ جب بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمت کا ظہور ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا، کہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو حضور سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ جب حضور تشریف لے آئے ہیں تو یہ عید سے بڑھ کر ہے ہمارے لیے۔ اور میں یہ جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، مدرس مکۃ المکرمہ نے یہ لکھا ہے۔ سید علوی مالکی، جنہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو حضور کی آمد پر چاہے وہ روشنی نہ بھی کرتے ہوں لیکن اس محقق کو ماننا پڑتا ہے، وہ مدرس مکۃ المکرمہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضور کے آنے سے جو ہمیں خوشی ہوئی ہے، عید تو ہمیں ملی ہے، سال میں 2 عیدیں ملی ہیں، وہ عید کی خوشی تو ان دنوں میں ہی ہوتی ہے، وہ عید کے دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ وہ مدرس مکۃ المکرمہ یہ لکھتے ہیں کہ حضور کی آمد پر جو ہمیں خوشی ملی ہے یہ ایسی خوشی ہے کہ ہم اسے عید نہیں کہہ سکتے، یہ تو عیدوں کی بھی عید ہے، اس لیے کہ یہ وہ عید کا دن ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے ہمیں خوشیاں عطا کر دی ہیں کہ حضور کی آمد ہوئی ہے تو ان کے ذریعے شفاعت ہوگی، حضور کی پہچان ہوگی تو قبر جو ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ تو کہا یہ دن عید کا دن نہیں ہے بلکہ اس دن کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو عیدوں کی بھی عید کا دن ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا محدثین، محققین، مفسرین کی رائے کے مطابق یہ وہ نعمت ہے کہ جسے یہ نعمت مل جائے گی کہ جو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے خوشحال کر دے گا۔ آخر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آج اگر ہمارے گھر منور نہیں، روشن نہیں ہے تو ہمیں اپنے گھر کو روشن اور منور کرنا ہے کہ یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اس مہینے کی تعظیم کی خاطر اگر ہم بد عملی کا شکار ہیں تو اس مہینے کی تعظیم کی خاطر اس بد عملی سے ہمیں سچی توبہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کی زندگی یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ قلیل، بے وفا، غرض، دھوکے کی فانی دنیا ہے۔ اس میں ایک نہ ایک دن کوچ کر جانا ہے۔ اس دنیا سے کوچ کر جائیں اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، خدا کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، ہم باعمل بھی بن جائیں یہ حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ایمان کے معاملے میں کبھی ڈگمگائیے گا نہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے یہ نہیں کہیے گا کہ ہم بھی نیوٹرل ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، کہیے گا نہیں اللہ کے فضل و احسان سے میرے والدین مسلمان تھے، ہماری یہ عادت تھی کہ ہم صحابہ علیہم رضوان کے طریقے پر تھے کہ حدیثوں میں آتا ہے صحابہ حضور کے منہ مبارک کا ادب کرتے تھے۔ مجھے زیادہ تو نہیں پتا، یہ پتا ہے کہ صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے ہمیشہ ہم بھی حضور کے منہ مبارک کا ادب کرتے تھے۔ ہمیں جو اللہ نے ایمان دیا ہے ہم سچے لوگ ہیں، ایمان پر عقیدے پر پختہ لوگ ہیں، ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے میں کوئی شک نہیں ہے اور گول مول باتیں ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ مت دیکھیے گا کبھی کسی دنیا والے کو، اسے راضی کرنے کے لیے کہیں ہم بھی تنگ ہیں بھائی، ہمیں کیا معلوم کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ دنیا والوں کی رضا کے لیے یہ جملہ حدیث میں آتا ہے کہ بسا اوقات انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کی ہمیشہ کی وہ ناراضگی مول لیتا ہے۔ انٹرنیشنل بننے کے لیے، دنیا والے کو راضی کرنے کے لیے اگر یہ جملہ کہہ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس جملے پر اگر پکڑ ہو گئی تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ایمان کے معاملے میں پختہ رہیے، ایمان کے معاملے میں پختہ رہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، اور کبھی ایسی بات ہو تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے کہ اللہ کا فضل ہے، مصطفیٰ کریم کی نگاہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ درست ہے۔ ایمان کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیجیے گا۔ سچی بات یہی ہے، ہم
عمل کے معاملے میں اگر کمزور ہیں تو سچی توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، ہمیشہ نمازیں پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. لیکن جب ایمان کا معاملہ ہے اس میں کوئی ایسی لچک نہ ہو. یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، اس چیز کو کمتر نہیں جانیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایمان کی جان ہے، ایمان کی جان. مت دیکھیے گا کہ دنیاوی طور پر بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں پھر رشتے آتے نہیں ہیں، اپنا عقیدہ اپنے ساتھ ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. مت غلطی کیجیے گا. ایمان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے. ایمان کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیجیے گا. سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان دیکھیے. جو عقیدے اور ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے میں اتنا ہی نور داخل کرے گا، اتنا ہی نور داخل ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک شریف کی جب زیارت کر رہے ہوں تو جہاں آپ اپنے لیے دعائیں مانگے وہاں سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کے بعد دو چیزیں ذہن میں رکھ کر زیارت کیجیے گا. ایک تو یہ کہ آج کے بعد ایمان اور عقیدے کے معاملے میں اپنے آپ کو پختہ رکھوں گا. دوسرا یہ کہ ان آنکھوں سے جب میں ان تبرکات شریف کو دیکھ رہا ہوں تو اب ان آنکھوں کو گندگی سے میں گندا نہیں کروں گا. بے حیا مناظر، گندی فلمیں، ڈرامے، ان گندگی سے ان آنکھوں کو اب میں پر نہیں کروں گا کہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کی زیارت کرنے کے بعد بھی اب میری آنکھوں میں حرام بھروں. اس سے سچی توبہ کیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی عظمت، شیطان کے جتنے وسوسے ہیں کہ مکے اور مدینے میں تو میلاد نہیں ہوتا، حضور کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کرنا کیسا ہے، یہ تمام باتیں، یہ عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی اس کتاب میں اور منہ مبارک کی عظمت صحابہ اور صالحین کی نظر میں، یہ دو کتابیں پڑھ لیجئے. کسی مسلمان کے ایمان کو بچانے کے لیے، خدا کے لیے، اگر کوئی ایسا مسلمان ہو جو حضور کے منہ مبارک کی زیارت سے محروم ہو تو اسے تحفے میں دے دیجئے. ہو سکے تو پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیے، پھر اسے یہ کتاب تحفے میں دے دیجئے. اللہ سب سے بڑا ہے. ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی بات اثر کر جائے اور وہ بھی سعادت مندوں کی صف میں شامل ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی زیارت کرنے والا ہو جائے. آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنے ایمان کی بات ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ حضور کی حیات تو حیات ہے. حضور کے جو چاہنے والے ہیں، حضور کے محبوب ہیں، ان کی حیات بھی حیات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے. سینکڑوں لوگ اس کے گواہ ہیں کہ منہ مبارک کی شاخیں در شاخیں نکلتی ہیں. حضور کے چاہنے والوں کا یہ مرتبہ اور مقام ہوتا ہے. آج آپ زیارت کریں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ جو حضور کے لاڈلے اور پیارے ہیں، غوث اعظم کے بال مبارک میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. اور آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ منہ مبارک شریف کی عظمت تو بہت بلند و بالا ہے. اس سے مس کیا ہوا پانی، مسلم شریف کی حدیث میں کیا آتا ہے، ام سلمہ نے یہ فرمایا، اس زمانے کے لوگ صحابہ اور تابعین جب اس پانی کو پیتے تھے تو شفا یاب ہو جاتے تھے. صحابہ اور اہل بیت اطہار کے عقیدے پر وہی لوگ ہیں جو حضور کے منہ مبارک کی زیارت کرتے ہوئے اس مبارک پانی کو پیتے ہیں. صراط مستقیم پر وہی گامزن ہیں. سچا واقعہ کشمیر کا یہ پیش آیا. آپ اس کی تحقیق کر لیجئے، اس کے نمبر چاہیں لے لیجئے. ہمارے محترم محمد سلیم غازیانی صاحب جو اللہ کے فضل و احسان سے منہ مبارک شریف کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں، حضور کے منہ مبارک شریف کے نور کے صدقے اللہ انہیں اور نور عطا فرما دے. الحمدللہ کئی لوگ، یہ تو یہاں تو چند افراد ہیں کہ روز قادریہ لون میں کثیر تعداد میں خواتین نے بھی زیارت کی الحمدللہ. اور کئی مقامات پر یہ منہ مبارک شریف کو لے کر پہنچتے ہیں. وہاں ادب
کے ساتھ جو ہے ان کا اہتمام کرتے ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید ادب کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے مفتی غلام دستگیر صاحب نے پانی لیا سلیم بھائی سے. اس پانی کے چند قطرے جو ہے وہ کسی کو مل گئے کشمیر میں، اور وہ کشمیر گئے تھے، انہوں نے اس پانی کے قطرے کو ایک ایسی بچی کے آنکھوں پر مس کیا گیا جو اس کی پیدائشی طور پر بینائی نہیں تھی. پیدائشی طور پر بینائی نہیں تھی. جب اس پانی کا فیض ملا اور آنکھوں پر یہ نور والا پانی لگا تو اللہ نے آنکھوں کا نور عطا کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا اختیار ہے. اگر سینہ اپنا روشن ہونا تو حضور تو بہت بلند و بالا ہیں، جو ان سے نسبت در نسبت سے جو بوئے مبارک کا پانی ہے وہ پیتے ہیں تو نور مل جاتا ہے. اگر حضور کا ادب مل جائے گا تو دل بھی نور ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی، ناصر اور مددگار ہو. وما علینا الا البلاغ.